سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس پوری دنیا ہی جانتی ہے، بہت بہترین اور آؤٹ اسٹینڈنگ تھی، لیکن اس کانفرنس کے آفٹر افیکٹس، آفٹر شاکس کیا ہیں بتائیے؟ بہترین تو آپ کے لیے ہوگی، آؤٹ اسٹینڈنگ بھی آپ کے لیے ہوگی۔ اگر یہ سب کے لیے بہترین ہوتی تو آفٹر شاکس تو نہ آتے، اور جو ہے نا یہ رونا دھونا ڈیلی کی بنیاد پہ شروع نہ ہو جاتا۔ اچھا، ادھر بھی ایک ان کی پریس کانفرنس کے بعد پریس کانفرنس کی ہے پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے، جی بتائیے۔ اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ، لیکن پتہ نہیں ان میں پی ٹی آئی کے ساتھ کون ہے، یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن کی انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے ہے، لیکن بڑی محتاط گفتگو، اس میں کوئی اس طرح کی بات جو ہے نامناسب نہیں۔ ٹھیک۔ ہاں، البتہ باہر جو بیٹھے ہوئے بگوڑے کریکٹر ہیں نا، وہ اس پریس کانفرنس سے بڑا تل ملا رہے ہیں، کیونکہ اس پریس کانفرنس میں ان کا ذکر ہے، ان کی تصویریں چلائی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کا اصل چہرہ دکھایا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ تو ہم جو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک روٹین کی پریس کانفرنس ہے اور اس پہ جو ہے نا سب اچھے بچوں کی طرح عمل درآمد کریں گے اور اپنا اپنا قبلہ درست کریں گے، اور آئندہ جو ہے نا کوئی ملک دشمن سٹیٹمنٹ اور کوئی ملک میں انتشار پھیلانے کی جو حسب عادت کوئی کوشش نہیں کریں گے، مگر اس کے برعکس یہ ہے کہ چانچاں جو ہے اور بھونکنا وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے ان کرداروں سے۔ اچھا، اب وہ بھی کیا، وہ میں اس میں بتا دیتا ہوں۔ وہ شہباز گل کو یہ لگتا ہے کہ وہ چونکہ شاید امریکن نیشنل ہے، اس کو لانا مشکل ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے لانا امریکہ سے، شاید اس کو یہ لگتا ہے، یہ اس کا خیال ہے، ہو سکتا ہے اس طرح ہی ہو۔ اسی طرح جو ہے جو عادل راجہ ہے اور شہزاد اکبر، اس کو تو باضابطہ طور پہ وہ، اس میں تو آئی ایس پی آر کا کوئی تعلق نہیں ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کو تو وفاقی حکومت نے مانگا ہے برطانیہ سے۔ اسی طرح اس کے بعد جو کچھ کریکٹر ہیں، موہت پیرزادہ بھی کو اپنی صفائیاں دے رہا ہے، اور وہ یہ ٹیکنیکلٹیز بتا رہا ہے کہ میرا چونکہ ایک پاسپورٹ اس طرح ہے، اور اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں، ڈیپورٹ ہوتا ہوں، تو یہاں سے مجھے یو کے بھیجا جا سکتا ہے ڈائریکٹ پاکستانی، یعنی کہ اس طرح کا ایک احتیاطی جو ولاگز ہیں وہ بھی انہوں نے خود ہی کرنے شروع کر دیے ہیں کہ کس طرح سے وہ بچ سکتے ہیں، اور قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے۔ آج کل وہاں پہ یہ رام کہانی چل رہی ہے۔ اور وہ جو کامیڈین ولاگر ہے، وہ کامیڈین جو ہے وہ ذرا محتاط گفتگو کر رہے ہیں، وہ کو نجومیوں والی گفتگو کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا تو یوں ہوا، ٹھیک۔ وہ اچانک نجومی بن گئے، جیسے کچھ لوگ گجنی بن جاتے ہیں نا، جن کو بھول جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا ماضی میں۔ تو وہ جو کامیڈین چیمپئن ہے یو کے میں، وہ بن گئے ہیں اچانک ہی نا، وہ نجومی بن گئے ہیں کہ میں نے یوں کہا تھا تو یوں ہوا، ایسے کہا تو ایسے ویسے ہوا، اندازے، وہ اب انہوں نے اندازے لگانا شروع کر دیا، پامسٹ بن گئے، طوطے نہیں ہوتے وہ فال نکالنے والے، وہ بنے ہوئے۔ باقی جو ہے کچھ جگہ خاموشی ہے، عمران ریاض جو ہے وہ تھوڑا سا غائب ہے، تو اس طرح کی صورتحال ہے، کیونکہ عمران ریاض کا ان سب میں ظاہر ہے کہ گرین پاسپورٹ ہے، اور وہ کامیڈین صافی کا بھی گرین پاسپورٹ ہے، تو ادھر تھوڑا سا یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی کہیں نہ کہیں کی کارڈ، کہیں نہ کہیں کی کوئی امیگریشن، کہیں نہ کہیں کوئی ڈبل نیشنلٹی نیشنلٹی اگر ہے کو تو تھوڑا بہت وہ ہے نا، تو وہ اس پہ تھوڑا سا ابھی بھی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد جن کے بارے میں بات کی گئی، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا، یعنی کہ نہ تو اڈیالہ والے صاحب کی طرف سے کوئی بات ہوئی عمران خان کی طرف سے، نہ ابھی تک عظمیٰ خان نے کوئی بات کی اس پہ، نہ نورین نیازی نے کی ہے، نہ علیمہ خان نے کی ہے، یعنی کہ اس پہ جو ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے جن کو مخاطب کر کے گفتگو کی گئی خاموش ہے۔ یا بھارتی چینلز پر بیٹھنے کی بات ہوئی، ادھر سے ابھی تک جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ کیا یہ سب پریس کانفرنس جو ہے وہ جیل کے اندر عمران خان نے دیکھی ہے، اس کا سارا کانٹینٹ جو ہے وہ ان تک پہنچ چکا ہے، اور ان پہ جو الزام لگائے گئے ہیں اور ان کی ذہنی حالت جو ہے اس پر سوالیہ نشان جو ہے وہ لگایا گیا ہے،
تو وہ اب وہاں سے ابھی تک جو ہے نہ کوئی ٹویٹ، اور ان کے ٹویٹر بھی خاموش ہے، اور ان کے جو ہے نا وہ ان کی طرف سے کوئی اس کا رد عمل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے. یہ احتیاطی طور پر جو ہے نا اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں کچھ ان کے جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. البتہ یہ ہے کہ جو آفٹر شاکس کی بات ہے وہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ یہ زخم جو ہے یہ پتہ نہیں کب بھرے گا، یہ تو کوئی مشکل سی بات لگتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 132 پی ٹی آئی رہنما کے جو ہے وہ نام ای سی ایل میں ڈالے گئے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ 9 مئی کے کیسز جو ہے وہ مزید جو رہتے ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونے کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے ابھی تک، شاید وہ بھی اب قوم کے سامنے جلد آ جائے. اگلا ایپیسوڈ تو مجھے لگ رہا ہے وہی ہے کہ ان کا رول کیا تھا 9 مئی میں، اور اوورآل ملک میں انتشار پھیلانے کے حوالے سے، اور ادارے کے اندر جو ہے وہ تقسیم کروانے کی سازش کرنے کے حوالے سے، اور اس تمام تر صورتحال میں کیا انوالومنٹ تھی، کہاں کہاں تھی، کیسے تھی، اور سب سے بڑھ کر 9 مئی کروانے میں. تو اس پر جو ہے میرا خیال ہے کہ نیو ایئر سے پہلے اسی منتھ جو ہے ان کی سزا جو ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹرائل ان کا مکمل ہو چکا ہے. کبھی بھی ٹرائل، ممکن ہے کہ ہاں ٹرائل مکمل ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد اگلا مرحلہ تو یہی ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ واویلا تو عروج پہ ہے، لیکن بے معنی باتیں جس طرح وہ پہلے کرتے تھے وہ اب بھی جاری ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے وہ 6-7 مئی اور 10 مئی کے درمیان جو ہے وہ ایک پاپولر ترین ڈی ڈی آئی ایس پی آر بن گئے تھے پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ انڈیا میں جو ہے وہ ان کی سب کو گفتگو یاد ہو گئی تھی اور ان کی شکل یاد ہو گئی تھی. اب جو ہے نا اس کو آپ 100 سے ضربے دے لے. اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے نا وہ پورے پاپولر جو ہے وہ سپہ سالار ہے، ظاہر سی ڈی ڈی آئی ایس پی آر. جی بالکل. اور کیا امریکہ، کیا یو کے، کیا یورپ، کیا انڈیا، ہر جگہ جو ہے نا وہ 365 انہی کی بات کی جا رہی ہے. ہر جگہ ان کا ایک ایک جملہ پکڑ کے اس کی اپنے اپنے انداز میں تشریح کی جا رہی ہے. اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں تھا، کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کروایا، اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو جو کہا تھا تقریب کا، تو پہلی تقریب بہت بڑی جو ہے وہ پریڈکشن بھی تھی جی ایچ کیو میں بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، زبردست، جس میں جو ہے وہ سی ڈی ایف کو، ڈیفنس چیف کو جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. اس میں ایئر چیف مارشل زیر ببر سدھو موجود تھے، ایڈمرل جو ہے نیوی کے چیف جو ہیں وہ موجود تھے، اور تمام جو فوج ہیں ان کے جو سپہ سالار ہیں وہ موجود تھے. اور بہت بڑی تعداد تھی اس میں عسکری، اور اس کے بعد سول جو لیڈرشپ ہے ان کی شرکت تھی. اور یہ پہلی جو تقریب ہے جی ایچ کیو میں یہ منعقد ہوئی، جہاں جو ہے ان کو سلامی پیش کی گئی چیف آف ڈیفنس کو اور ڈیفنس فورسز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. کیا بات ہے. آپ کی یہ جو دوسری پریڈکشن بھی ہے ود ان اے فیو ڈیز درست ثابت ہوئی ہے.